یہ تو ہم پہلے کہہ چکے کہ ذاکر نائک جو ہے ظاہر ہے وہ کوئی اسلام کو کوئی فرقہ تھوڑی، وہ تو ہوا کا دین ہے، یعنی جیسا انسان کا نفس کہے ویسا دین. یہ اس کے آپ سارے لیکچر سن لیں، آپ کتنی آزادی اس کے ذہن میں. وہ یا حضور علیہ السلام اطاعت و فرما برداری میں اس کا نظریہ کیا، تراویح کے معاملے میں نظریہ کیا ہے، نماز کے بارے میں نظریہ کیا ہے. یہ تو سارے لوگ لا دین ہیں. ان سب سے یہ ہوا ذاکر نائک اور وہ کیا نام ہے جناب غامدی وغیرہ، یہ سارے گمراہ فرقے کے لوگ ہیں، ان سے بچا جائے. صرف میں ایک آیت کوٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں. اگر اسلام اتنا ہی ہوتا نا کہ صرف قرآن اور سنت، اس کے علاوہ کچھ نہیں، جیسے لوگ کہتے، حالانکہ یہ نظریہ خود قرآن کے بھی خلاف. اطیع اللہ اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور اولی الامر منکم، جو تم میں صاحب امر ہیں. تو صاحب امر کون ہے؟ اعلی حضرت فاضل بریلوی سے سوال کیا گیا تو آپ کے ملفوظات میں یہ جواب. اعلی حضرت نے فرمایا اس دور میں چونکہ امیر المومنین نہیں، اسلامی بادشاہ نہیں، اول الامر سے مراد علماء حقانین ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی کرو. اولی الامر منکم، جو تمہارے زمانے کے حقانی علماء ہیں ان کی اطاعت کرو. اب قرآن کی آیت بھی سن لی، فرما اہدنا الصراط المستقیم. اعلیٰ حضرت ترجمہ یہ کیا، دکھا ہمیں سیدھا راستہ نہیں بلکہ اللہ نے ہمیں الحمدللہ سیدھا راستہ عطا فرمایا. ترجمہ یہ کیا، چلا ہمیں سیدھا راستہ. کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے تو نے سیدھا راستہ تو عطا فرما دیا، اب اس میں ہمیشگی عطا فرما، ہمیشہ اس راستے پر چلا. اگر یہاں یہ ہوتا کہ وہ راستہ جو قرآن اور سنت کا وہ بھی حق ہے، لیکن یہاں کیوں نہیں بیان ہے، بلکہ کیا فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پر تیرے انعامی یافتہ بندے ہیں. اب دیکھیے آپ، اب پوری سیریز بتا دی اللہ تعالیٰ نے. انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ امام اعظم ہے، حضرت غوث اعظم ہے، حضرت سرکار نقشبند ہیں، سرکار سہروردی ہیں، خواجہ غریب نواز ہیں، داتا گنج علی حجویری. بھئی یہ کوئی انکار کر سکتا ہے یہ انعام یافتہ بندے نہیں؟ اور سارے انعام یافتہ بندوں کا مذہب دیکھیے کیا ہے، سب کا مذہب دیکھیے. داتا گنج علی حجویری نے اپنی کتاب کشف المعجم بڑے ٹھوک بجا کر کے بیان کیا کہ میں حنفی ہوں، حنفی مذہب پر نماز پڑھتا ہوں، حنفی. خواجہ غریب نواز کون تھے؟ حنفی تھے. جتنے بڑے بڑے علماء گزرے حنفی تھے اور امام کے مقلد. حضور غوث اعظم غیر مقلد نہیں، حضور غوث اعظم امام احمد ابن حنبل کے مقلد تھے. تو غیر مقلد تو ان میں کون نہیں؟ کوئی بھی نہیں تھا. تو اب کیا فرمایا کہ ان بندوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا. اب ہم ایک مختصر سوال کرتے ہیں تو بہت چبھنے والا، وہ یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کے علاوہ جتنے مذہب ہیں وہ اگر یہ کہیں کہ جس صراط الذین انعمت علیہم ہم بھی اپنے انعام یافتہ بندوں پر عمل کرتے ہیں، تو کوئی 116 صفحے کی کتاب کرامات اولیاء اپنی ذرا لا کے پیش کر دیں کہ آپ نے کتنے اولیاء گزرے. لائیے ذرا کوئی 16 صفحے کی کتاب ہی دکھا دیں جو آپ کے علماء کی کرامات اولیاء لکھی ہوئی ہو. اور ہمارے اولیاء کی کتابیں تو آپ پڑھتے پڑھتے تھک جائیں گے، زندگی ختم ہو جائے گی، کتابیں ختم نہیں ہوں. اتنی کتابیں الحمدللہ اللہ کے نیک بندوں سے متعلق. اس لیے اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ بہت شاندار کیا. فرما تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. وہ راہ خدا ہے کیا؟ صراط مستقیم ہے کیا؟ فرما تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. یہ راز جس کو معلوم ہو جائے وہ کبھی آدمی گمراہ نہیں ہوگا جو بزرگوں سے وابستہ رہے اور بزرگوں کے نقش قدم پر عمل کرے. یہ سارے گمراہ فرقے ان سے ہم کو بچنا. لوگ کہتے ہیں عموماً ارے مولانا یار کی یاری سے کام، یار کی کرنی سے کام، ہم تو خالی سنتے ہیں. تو کیا ہوا؟ تو بھائی یہ جتنے بے دین بنے یہ سن کے ہی بنے نا. یہ ان کی صحبت میں ہی تو بنے یا نہیں بنے؟ ان کے پاس بیٹھے، ان کی گفتگو سنیں، ان کے لیکچر سنیں، ان کے درس سنیں تو اپنے مذہب سے برگشتہ ہوگا. تو یہ کیسے بنے؟ کوئی یہ آسمان سے مرزا غلام احمد قادیانی آسمان سے امت کو لے کے آئے، مسٹر پرویز کے آسمان سے لے کر کے آئے، یا اہل حدیث کے آسمان سے نازل ہوئے. ہمارے آپ جیسے لوگ ان کی صحبت میں بیٹھے تو کیا ہوا؟ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. مولانا روم نے فرمایا وہی حال ایسے لوگوں کا ہو گیا. مولانا روم کہتے مینڈک اور چوہے میں بڑی دوستی. تو دونوں نے ایک مرتبہ میٹنگ کی، کہنے لگے بھائی چوہے نے کہ میں اوپر سے تمہیں آواز دیتا رہا، تم ہوتی ہو پانی میں، ملاقات ہی نہیں ہوتی. اور مینڈک نے کہا کہ میں تمہارے بل کے اوپر چٹر پٹ کرتی ہوں اور تمہیں اندر تک آواز نہیں ہوتی تو ملاقات نہیں ہوتی. ان کا کیا کرنا چاہیے؟
چوہے نے کہا میں ایک دھاگا لے کر کے آتا ہوں. یہ مولانا روم نے ہمیں سمجھانے کے لیے لکھا ہے, کوئی یہ پہلی کتاب کا لطیفہ نہیں. چوہے نے کہا ایک دھاگا لے کے آتا ہوں. کہا اس دھاگے کو مینڈک سے کہا تم میری دم میں باندھ دو, اور اس سے کہا تم میری ٹانگ میں باندھ دو. اب جب تمہاری ضرورت ہوگی میں تمہیں بل میں سے کھینچ لوں, اور میری ضرورت تو تم پانی میں سے مجھے کھینچ لینا. مولانا روم کہتے ہیں یہ دونوں مذاکرات کرے, چوہا پھدک پھدک کر گفتگو کر رہا تھا, اوپر سے چیل نے دیکھا کوئی شکار. اب چیل نے شکار تو کیا چوہے کا, اب چوہوں کو لے کر جب اڑی تو مینڈک اس کے دم میں بندھا ہوا تھا. تو نہ زمین میں نہ آسمان میں نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. جن لوگوں نے دیکھا کہا کیا چیل مینڈک کا شکار کرتی؟ انہوں نے کہا نہیں, شکار تو چیل نے چوہے کا کیا تھا, اس کمبخت کے دم میں مینڈک بندھا ہوا تھا, اس لیے وہ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا. خدا کے لیے اپنے آپ کو بچائیے اور کسی ایک طرف ہو کر ان کی گفتگو نہیں سنی جائے. مثلا اعلی حضرت ملفوظات میں محمد ابن سیرین تابعی اور تعبیر کا علم بہت زیادہ رکھتے تھے. ہم نے گزشتہ نشستوں میں یہ کہا, امام ابن سیرین کو ایک بے دین قاری نے کہا کہ مجھ سے آپ ایک رکو سن لیں. فرمایا نہیں. کہا چلیے ایک دو آیتیں مجھ سے سن لیں قرآن مجید. فرمایا نہیں, میں تم سے نہیں سنوں گا. کسی نے پوچھا حضرت تو قرآن پڑھ رہا تھا, تو قرآن کے سننے میں کیا حرج ہے؟ فرمایا میں اس کا قرآن سنتا, اس کی آواز اس کی لے سے اگر متاثر ہوتا تو میرے دین کا کیا بنتا. تو امام ابن سیرین نے تو بدمذہب بے دین سے قرآن کی قرات بھی نہیں سنی. اس لیے ہم سب کو بچنا چاہیے. جو کہتے ہیں یار کی یاری سے کام, یار کی کرنی سے کیا کام نہیں, یہ بہت خطرناک چیز ہے, اور کل قیامت میں سوال ہوگا یہ. اور یہ حدیثوں میں مسلم شریف میں بھی حدیث موجود ہے. رب کریم فرمائے گا کہ تم نے کبھی میرے خاطر کسی سے محبت کی؟ آج تو محبت کرتے ہیں نا دولت کی, پیسے کی, اس کی محبت ہے نا آج کل. آپ کسی سے محبت یہ کریں کہ یہ ہمارا سنی بھائی, یہ دیندار آدمی, اس سے محبت کریں, یہ محبت کل قیامت میں کام آئے. اور کسی سے دشمنی اس لیے کریں کہ آپ کو چہرہ اس کا پسند نہیں, یا کچھ آپ کو اس نے نقصان پہنچا دیا دنیاوی, تو اس سے نہیں. بلوایا کہ کسی سے محبت رکھو تو اللہ اس کے رسول, کسی سے بغض رکھو تو اللہ اس کے رسول کے لیے. کل پوچھا جائے گا کہ تم نے اللہ اس کے رسول کی خاطر کسی سے محبت کی؟ اگر محبت کی تو اس کی جزا ملے گی. اور یہ بھی پوچھا جائے گا اللہ اس کے رسول کسی سے بغض رکھا تم نے یا نہیں, یہ اپنے سینے سے لگایا. تو اگر تم نے بغض نہیں رکھا تو کل اس کی بھی آپ کو باس پرس ہوگی. اس لیے ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے, ایسے لوگوں کے لیکچر سے تمام مسلمانوں کو پرہیز کرنا چاہیے.